السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 276 سے پڑھیں گے اور سورہ مریم کی آیت نمبر جہاں 10 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 20 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر ہوئے ارشاد ہوتا ہے فخرج على قومه من المحراب، پس جناب زکریا علیہ السلام نکلے اپنی قوم پر محراب سے۔ مراد عبادت گاہ ہے، حجرہ ہے، مسجد ہے۔ اس دور میں مسجد کو محراب بھی کہتے، عبادت گاہ کو بھی کہتے۔ فأوحى إليهم، پس انہوں نے اشارہ دیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم تسبیحات پڑھو صبح اور پچھلے پہر، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، جناب یحییٰ، اب اس کے اندر درمیان میں کافی چیزیں حذف کر دی ہیں۔ جناب یحییٰ پیدا ہوئے، پھر سنبھلے، پھر ان کو شعور آیا، تو ارشاد فرمایا اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب تورات کو قوت کے ساتھ تھام لو، پڑھنا، حفظ کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، نافذ کرنا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرمائی بچپنے میں، جناب یحییٰ علیہ السلام۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ ہماری طرف سے جو ان کو عنایت ہوئی وہ شفقت کرنے والے تھے اور وہ پاکیزگی اختیار کرنے والے تھے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت بچنے والے تھے، کس سے؟ گناہوں سے اور اللہ کی حدود کو پھلانگنے سے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ، جناب یحییٰ۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور نہ وہ
جبر و تشدد کرنے والے تھے، نافرمان، یعنی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلامتی ہو اس پہ جس دن وہ پیدا کیے گئے اور جس دن پھر وہ فوت ہو گئے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جب پھر وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم، اب بیان کرو کتاب کے اندر مریم کا تذکرہ کرو اس کتاب کے حوالے سے جو تم پڑھ رہے ہو۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، جب وہ الگ ہوئی اپنے گھر والوں سے شرقی یا مشرقی جانب، وہ غسل کے لیے الگ۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو اس نے پکڑ لیا ان کے سامنے پردہ، یعنی پردہ کر کے شرقی جانب گھر کے جناب مریم الگ ہوئی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ارشاد ربانی ہے، بس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنی روح کو۔ کیا معنی ہے؟ روح الامین کا لقب ہے، ہم نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، پس انہوں نے شکل اختیار کی کامل بشر کی طرح۔ جبرائیل تشریف لائے ہیں لیکن انسانی وجود میں آئے، اس خلوت خانے میں آئے۔ قالت، جناب مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں آپ سے بچنے کے لیے اگر آپ متقی ہیں۔ اور بھائی تقوی والے ہو، ادھر آپ کا کیا کام ہے؟ ادھر خاتون ہے اور سارا سلسلہ ہے، تم کیا کرنا ہے؟ قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے جواب دیا، بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں آپ کو ہبہ کروں یا دوں آپ کو ایسا لڑکا جو بڑا پاک اور صاف ہوگا۔ قالت، جناب مریم نے کہا، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، جب مجھے نہیں چھوا کسی انسان نے، ولم اک بغیا، اور نہ ہوں میں بازاری عورت۔ قال کذالک قال ربک، اس نے کہا ایسے ہی تیرے رب کا فرمان ہے، یعنی جبرائیل امین فرماتے لگے، قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے ایسے فرمایا ہے، ہوا علی ہین، ایسے کرنا میرے اوپر میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں اس کو، یعنی جب آپ کو بیٹا دیں گے اس کو نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے یہ رحمت اور شفقت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام ایسا ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ کام ایسے ہی ہوگا۔ حضرات، جناب زکریا علیہ السلام نے انتہائی بڑھاپے میں، اور بیوی بانجھ ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہیں، نہیں شرمائے اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا کرتے ہوئے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور میں تیرے سامنے درخواست کرتا ہوں اور کوئی بد نصیب نہیں ہوں، تیرے حضور دعا کرتے ہوئے کبھی میں ناکام نہیں لوٹا، تیرے دربار میں یہ درخواست کرنے میں مجھے کوئی ناکامی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ساری بات آپ نے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ٹیم بھیجی، انہوں نے خوشخبری سنائی، آپ کو بیٹا ملے گا، تیرے بیٹے کا ہم نام رکھیں گے، تیرے بیٹے کو نبوت دیں گے، تیرے بیٹے کی حفاظت کریں گے، اور یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے اعزاز ہے۔ پھر انہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے تو ظاہر بڑھاپا ہے، بیوی بانجھ ہے، کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی، لیکن میرے لیے کوئی نشانی بن جائے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہمیں اولاد ملے گی۔ پھر اللہ نے فرمایا، جس زبان سے زبان رسالت پیغامات ربانی پیش کرتے ہو، دعوت ربانی پیش کرتے رہے ہو، اس زبان کی ہم قوت گویائی ختم کر دیں گے، اور تو اشاروں کے ساتھ 3 دن تک باتیں کرے گا۔ جب یہ حالات یا واقعات نمودار ہوں، آپ کو یقین ہو جائے گا اب ہمیں اولاد ملنے والی ہے اور نظام شروع ہو جائے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج کا سبق ظاہر ہے 2 چھٹیاں گزارنے کے بعد شدت کی گرمی کو فیس کرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ نے 2-3 دن چھٹیاں کر کے آئے تو ایک دفعہ اس طرح معلوم ہوتا ہے صدیاں بیت گئی ہیں، شاید ملاقات نہیں ہوئی۔ اور کسی نے کہا تھا رات کے خواب سنائیں کن کو؟
اے ٹیماں بھی بڑیاں چھٹیاں کر رات کے خواب سنائیں کن کو، رات کے خواب سہانے تھے، رات کے خواب سنائیں کن کو، رات کے خواب سہانے تھے، دھندلے دھندلے چہرے تھے مگر سب جانے پہچانے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترجمہ کا ممبر رہے ہیں، یا کبھی ترجمہ کا پڑھتے رہے ہیں، یا کبھی کبھی آ جایا کرتے ہیں۔ یہ تصور سامنے آتا ہے جب چہرے سامنے آتے ہیں 2-3 چھٹیاں گزارنے کے بعد۔ اب ٹھیک ہو گئی تو ارشاد ہوتا ہے کیا کہا تھا جناب زکریا نے، اور آج کا سبق شروع ہوتا ہے فخرج علی قومہ من المحراب۔ جناب زکریا علیہ السلام محراب سے نکلے۔ محراب سے مراد یہ نہیں ہے جہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یا عبادت گاہ ہے، حجرہ ہے، کمرہ ہے، مسجد ہے، اس دورانیے میں محراب کے یہ مفہوم، یہ ترجمہ اس اصطلاح میں اس کو بولا جاتا ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو انہوں نے وحی نہیں، اس کا ترجمہ اشارے کے ساتھ انہوں نے بات کی جناب زکریا نے اپنی قوم کو یا وہاں کے مخاطبین کو۔ کیا کہا؟ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ تم اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو صبح کے پہر بھی اور پچھلے پہر بھی، صبح و شام۔ بکرۃ واصیلا کے الفاظ بھی ہیں، صبح و شام کے الفاظ بھی قرآن میں آتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کنٹینیو اللہ کی حمد، نہیں کہ 2-4 دانے صبح پڑھ لو پھر 2 پچھلے پڑھ لو جیسا ختم شریف ہوتا ہے، ایسے نہیں، لگاتار صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا اور پاکیزگیاں بیان کرتے رہو۔ میں اگر یہ اچھے نے جو ہے حضرت شیخ سبحان اللہ، یہ بھی کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں، جب ایمان بڑھ جائے، جذبہ آ جائے تو پھر آ جاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ بات خوبصورت ہوتی ہے اور پھر بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، مناسبت نہیں لگتی، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبح و شام۔ حضرت محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب میں معراج سے واپس آ رہا تھا آسمانوں پہ، 7ویں، 6ٹھے، 5ویں، 4تھے آسمان، یہ فاصلے جب طے ہو رہے تھے تو مجھے جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جناب جد الانبیاء ہیں جناب ابراہیم خلیل الرحمن، تو انہوں نے مجھے پیار بھی کیا اور امت کو، رسول پاک کی امت کو سلام بھیجا، ایک سلام پیش کیا، دوسرا ایک پیغام بھیجا۔ رسول پاک سے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو ایک پیغام دینا۔ پیغام یہ ہے کہ جنت کی سرزمین بڑی ہموار اور خوشگوار ہے، اور بڑی جس کو کہا جاتا ہے نا بڑی زرخیز زمین ہے جنت کی، اس کی کیاریاں، اس کے پلاٹس، اس کا رقبہ بڑا شاندار ہے، لیکن اس کے اندر شجرکاری آپ نے کرنی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت میں شجرکاری ہم کیا درخت گاڑیں گے اور کون سی شجرکاری کریں گے، کیسے شجرکاری ہوگی؟ سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا، یہ جواب مل رہا ہے جناب ابراہیم کی طرف سے، جب آپ سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، لا الہ پڑھیں گے، تمہارے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ جو جنت میں اپنے باغ میں پودے لگانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پڑھے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ہے، جو میزان عدل ہے، ترازو، اس ترازو کا لسان المیزان بھی ہے، یعنی جس کو کہا جاتا ہے اس کی دستی ہے وزن ٹھیک کرنے کے لیے، اور اس کے 2 پلے ہیں۔ وہ ایک پلہ اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اس کے اندر رکھی جائیں تو وہ پلہ نہیں بھرتا۔ جاگتے ہو؟ اگر آپ جاگتے ہیں تو ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنا بڑا پلہ ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں اس میں رکھی جائیں تو وہ نہیں بھرتا، لیکن جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ ایک بار، تجربہ کرو، تو امام الانبیاء نے فرمایا وہ اجر و ثواب سے سارا پلہ بھر جاتا۔ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو فرمایا زمین و آسمان کے درمیان والا سارا خلا بھی اللہ بھر دیتا۔ یہ ہے وہ سبب کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کے تقدیس، تحلیل، تکبیر، تمجید، اس کا ذکر کرو۔ یہ انہوں نے اشارے کے ساتھ بات فرمائی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اصل معاملہ ابھی تو بیٹا نہیں ہوا،
عقل کے ساتھ، سیاق کے ساتھ، یعنی سیاق و سباق کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ کچھ پیریڈ گزرنے کے بعد اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا گیا، اور بچہ پرورش پا رہا ہے۔ جب وہ ہوش سنبھالنے کے قابل ہوا تو فرمان آتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ صاحب اس کتاب تورات کو قوت کے ساتھ تھام لو۔ اس کا معنی ہے اس کو حفظ کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا، عمل کرنا، نافذ کرنا، یہ اپنی زندگی کا وتیرہ بنا۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ لکھا ہوا ہے والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، عمل کرنا، غور کرنا، نافذ کرنا، ادب کے ساتھ اس کے سامنے سرنگو ہونا، اللہ الراسب العین کہنا، یہ ان زندگی کا لوگوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ جب بات سامنے آ گئی اللہ کی، رسول کی، تو فرمایا جب انہوں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، جب وہ ہر امتحان میں، ہر ٹیسٹ میں جب وہ ٹاپروں میں آئے، کامیاب ہوئے، تو فرمایا ہم تو جیسے ساری دنیا کا امام بنا دیتے ہیں۔ اس کا قطع مطلب نہیں ساری مسیحیں تجھے درس لینا، اس کا یہ مطلب، اس کا معنی ہے سارے اہل کتاب اور اہل اسلام آپ کا احترام کریں گے۔ قرآن میں لکھا ہوا یہودی کہا کرتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہہ رہے تھے ابراہیم عیسائی ہیں، اور اللہ نے فرمایا تمہیں عقل ہونی چاہیے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، جناب ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، پکے مسلمان تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ تھے۔ اور ان سے اعلان کروایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ تھے، یہ تعارف ہے جناب ابراہیم کا۔ تو گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ بات فرمائی کہ سبحان اللہ پڑھو، تحمیل کرو، جنت میں پودے لگاؤ، موج میلے کرو، باقی باتیں کرنے کے بجائے لوگ کہتے ہیں جی آج ویلے ہیں، آؤ بیٹھ کے گپ شپ لائیے۔ گپ شپ نہ لاؤ، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ نے توفیق دی ہے۔ کاروبار چھوڑ کے، کارخانے بند کر کے، اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر کے اندر ہم آئے، حاضری دی اور نماز پڑھی، اللہ کا قرآن سنا اور اس کی بات سننے کے لیے ہم حاضر ہو جائے۔ توجہ دیں، قوت کے ساتھ کتاب کو تھامنے کا مقصد یہی ہے، اس کو پڑھا بھی جائے، یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپنے میں ہی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی تھی۔ اتنا دانا، اتنا اچھا، اتنی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے قوم کو لیڈ کرنے کی صلاحیت دی تھی کہ وہ کام اور باتوں کے فیصلے بھی سناتے، قوم کی رہنمائی بھی کرتے۔ کون کن کی بات ہو رہی ہے؟ جناب زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا کر کے جو بیٹا مانگا، اس بیٹے کا نام اللہ نے نام بھی رکھا، اور دوسرے لفظوں میں سادی سی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں پتر تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا، نام بھی ہم تیرے پتر کا رکھیں، ان کی بات ہو رہی۔ وَحَنَانًا مِّن لَدُنَّا، اور ہماری طرف سے شفقت کرنے والا تھا والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ وَزَکَاتًا، پاک باز تھا۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت بہت نافرمانیوں سے بچنے والا تھا۔ متقی، پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا، یہ ہے تقوی کی علامت اور شناخت۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے ساتھ بڑا پیار اور شفقت کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ کوئی جبر و تشدد کرنے والا اور اسی طرح نافرمانیاں کرنے والا نہ تھا۔ جبار کس کو بولتے ہیں؟ جو بڑا ہٹ درب ہو، بڑا اس کے اندر جبر تشدد، ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہ نافرمانی۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، فرماؤ سلام ہو یحییٰ تیرے اس دن پر، یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن فوت ہوگا، جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں اور لکھ لعنت تیرے جمن دی، کہیں دن بیویاں ماما ہوگا، اور لکھ لعنت تیرے جمن دی، ٹوٹو مرنے، یہ ماما کہنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن سلام ہو یحییٰ جس دن تیری ولادت ہوئی تھی، سلام ہو جس دن تو دنیا سے جائے گا، سلام ہو دوبارہ اللہ تمہیں اٹھائے گا، اپنے وہ پیش کرے گا۔ سلام سلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ، سب کے ساتھ سلام، جس دن فوت ہوگا اس دن بھی سلام، جس دن پیدا ہوا سلام، جس دن دوبارہ دنیا سے اٹھا جائے۔
یہ بات مکمل ہوئی۔ جناب زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں درخواست کی، اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کو نبوت دی، نبی بنا کر جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے کتاب تورات کے تابع بنایا۔ یہ یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنے والے کتنے نبیوں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب کا ہی پابند بنایا۔ اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کے مسائل، اسی کا احکامات جاری کرنے، لہذا اشکال کی، اس میں کوئی ابہام کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ذرا سمجھ لو، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات کتاب دی، آسمان سے لکھی ہوئی کتاب اللہ نے لکھ کر سلیٹوں میں بند کر کے وہ پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنے رسول نبی بھیجے جن کے نام نہیں بتائے۔ عیسیٰ علیہ السلام تک اس کے دورانیے میں آنے والے سارے جس طرح یہ بیان ہو رہا ہے تو اسی تورات کے ہی اللہ تعالیٰ نے تابع فرمایا، اسی کتاب کو تھامنا ہے، اسی کتاب کے مسائل احکامات کو جاری کرنا ہے۔ آگے نئی بات شروع ہوتی ہے جس کے نام پر آپ نے سورت پڑھی ہے، مریم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ نے رسول پاک حکم دیا اس کتاب میں مریم کا تذکرہ تو ذرا کرو، مریم کون تھی، کیسا انداز ہے، حکم دیا وَاذْكُرْ، سونے ہو ذرا مریم کا بیان تو کرو۔ یہ ایک انداز ہے بڑا اللہ رب العالمین کا، بیان اللہ کر رہے ہیں، فرمان رسول پاک کو جاری کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب جناب مریم نے اپنے گھر میں مشرقی جانب میں علیحدگی اختیار کی غسل کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے غسل عمومی طور پہ تنہائیوں میں آدمی کپڑے اتار کے کرتے ہیں۔ جوان سال بیٹی ہے، جوان سال خاتون ہے، جس کا اکرام اور احترام اتنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے نام پہ سورت نازل کر دی، اور اپنی الوہیت کا، قدرت کا اور اپنے کارناموں کا، اپنی مصوری کا، خالقیت کا نمونہ اور سیمپل بنانا ہے کہ باپ کا بغیر مریم کو ماں بنانے کا فیصلہ کیا ہو، اور یہ دنیا سمجھتی ہے شاید کام نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے فرمایا اگر 7 آسمان ستونوں کے بغیر کھڑے ہو سکتے ہیں تو مریم کو اس کے خامد کے بغیر، عیسیٰ کو باپ کے بغیر ہم بچہ ماں مریم کو دے سکتے ہیں بیٹا۔ تو یہ بات ہے جو شروع ہو رہی ہے۔ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، گھر کے جب انہوں نے مشرقی جانب علیحدگی اختیار کی، فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے پردہ کر دیا۔ وہ ہماری طرح کو واش روم یا اس طرح کے جس طرح سسٹم ہمارے ہاں ہیں، یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ پہلے آبادیاں، پہلی تہذیبوں کے اپنے اپنے ایک نظام تھے، الگ ہوئیں، غسل کے لیے الگ ہوئیں، اپنے گھر والوں کے سامنے انہوں نے پردہ کر لیا تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ فَأَرْسَلْنَا، توجہ کریں جی، یہ ارشاد اللہ کا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اس کی طرف جناب جبرائیل کو ہم نے بھیجا۔ روح جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے، تو روحنا یہ نسبت کر کے مزید اللہ نے ذات بنائی، جو ہمارا روح، ہمارا جو روح ہے نا، وہ ہمارا روح سے مراد جبرائیل امین ہے، ہم نے اس کو بھیجا، سید الملائکہ کو بھیجا، اور وہ جب آیا، جبرائیل آیا، فرشتہ آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو انہوں نے ایک پورے انسان کے وجود اور ماڈل کو اختیار کر کے سامنے آیا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ ایک حدیث جبرائیل ہے، کئی دفعہ میں نے سنائی ہے، ایک شخص آیا، بال بڑے کالے ہیں، کپڑے بڑے سفید ہیں، رنگ بڑا شاندار ہے، کوئی اثرات سفر کے نظر نہیں آتے۔ رسول پاک تشریف فرمائے، ان کی مجلس میں آیا، دوزانو بیٹھ گیا، رسالت مآب کے سامنے آ کر دوزانو حالت میں بیٹھ کر اس نے رسول پاک سے سوال شروع کیے کہ جناب مجھے بتاؤ ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، پھر آپ فرمائیں احسان کیا ہوتا ہے، قیامت کیا ہوتی ہے، قیامت کی نشانی، سارے سوالوں کا جواب آپ نے دیا۔ تو سوال کر کے چلا گیا۔ رسول پاک نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کون ہے؟ ساڈے بلی گکھڑ والے بیلی، اور کئی سمجھ آ گئی؟ گکھڑ والے بیلی کیا کرتے ہیں پتہ نا؟ جب کوئی بندہ جاتا ہے پھر وہ اپنا کپڑا سادے جاتا ہے، پھر وہ سونگتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر حاضری کرتا ہے، پھر وہ بیان کرتا ہے لو جی تو یہ نقصان ہو۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ انسانی وجود میں جبرائیل امین آئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کون آیا۔ اور فرمایا جاءکم جبرائیل لیعلمکم دینکم، جبرائیل آیا تھا تمہیں دین سکھانے کے لیے۔
ادھر جبرائیل امین آئے ہیں مریم کو پیغام دینے کے لیے، اللہ کا پیغام دینے کے لیے۔ اب دیکھو ذرا غور فرمائیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ جناب مریم کے کردار اور سیرت کو میرے اللہ نے قرآن بنا کر پیش کیا۔ میری ملت کی مائیں بہنیں بیٹیاں اس ایک جملے پر غور کریں۔ غیر محرم انسان، غیر محرم منڈا، غیر محرم جوان، فرینڈشپ سسٹم جب سامنے آیا تو فوری طور پہ اس تقیہ نے کہا، خاتون نے مریم نے کہا، جس کو میرے رب نے ترجمہ کر کے قرآن بنایا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو متقی نظر آتا ہے۔ تیرا کیا کام ادھر آنے کا؟ میں انسان ہوں، میں عورت ذات ہوں، جوان سا لڑکی ہوں، اپنی حاجت کے لیے اللہ کو خلوت خانے میں آئی ہوں، تو کون ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ دبکا لا دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کو جو اللہ کے سفیر بنائے گئے تھے، جناب مریم نے ماریا دبکا، تے گھبرا گئے، یا اللہ میں کی کراں، کڑی نو پتا کوئی نہیں، اللہ نے بھیجا ہے تے میں کی کراں۔ پھر اللہ نے تھوڑا سا انہاں دا تعارف کرا دیتا۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اے بی بی مریم، میں بندہ نہیں، سفیر نہیں، مولوی نہیں، حاجی نہیں، صوفی نہیں، میں تیرے رب کا سفیر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں لاہب لک غلاما زکیا۔ ادھر میں لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اصل معاملہ ہے بیٹا اللہ نے دینا ہے، میں تجھے پیغام دینے کے لیے ہوں، اللہ نے تجھے ماں بنایا، تجھے اللہ نے پتر دینا ہے۔ اب پھر تبصرہ کیا جناب مریم نے، میرے رب نے اس کو بھی قرآن بنایا۔ قالت انا یکون لی غلام۔ مجھے بیٹا کس طرح ملے گا، بچہ کس طرح ملے گا؟ ولم یمسسنی بشر۔ کسی بشر نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ ریگولر، نہ بائی پاس، غلط کاری اور دوسرے طریقے کے ساتھ، دونوں کسی انسان بشر کا میرے ساتھ ٹچ سسٹم نہیں۔ ولم کو بگیا، نہ میں بازاری عورت ہوں، تو بچہ کس طرح ہوگا؟ اور میرا بیاہ بھی نہیں ہوا، میں بازاری عورت نہیں، کسی بندے میں چھیڑ چھاڑ نہیں مانتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ کیسے ہوگا اولاد؟ تم کہہ رہے ہو تیرے گھر بچہ پیدا ہوا، دنیا میں مثال اور نظام بھی کوئی نہیں۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جواب دینا پڑا۔ قال کذالک، انہوں نے کہا بی بی بات تیری صحیح ہے، سبحان اللہ کا بول تائید کی جناب۔ قال کذالک، قانون ایسے ہے، فطرت ایسے ہے، ثبوت اس طرح ہے، دلائل ایسے ہیں، جو تو کہہ رہی ہے مسئلہ اسی طرح ہی ہے۔ لیکن قال ربک هو علی ہین، بی بی تیرے رب نے فرمایا میرے لیے آسان ہے، میں نے مریم کو ماں بنانا ہی بنانا۔ قانون یہی ہے، آج اگر کسی کی بیٹی کا نام مریم ہے، ساری دنیا سے دعا کراؤ، علماء سے، فضلاء سے، شیوخ سے، مردوں زندوں سے، سب سے دعائیں کراؤ کہ میری بیٹی مریم ہے، میں نے بیاہ نہیں کرنا، تو دعا کرو میری بیٹی ماں بن جائے، نہیں بنے گی۔ فطرت کا قانون ہے۔ میرے پاک پیغمبر کی 4 صاحبزادیاں تھیں، بڑی صاحبزادی کا نام جناب زینب ہے۔ ابو العاص امام الانبیاء کا داماد بنا، جناب زینب کا خامد بنا، پھر اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی امامہ، جس کا نام ہے نبی اکرم محترم کی نواسی۔ جب وہ مسجد میں آتی ہے تو رسول پاک کے کندھوں میں بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ جہاں حسن حسین کی بات کرتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب زینب کی بیٹی امامہ کا ذکر بھی کرو۔ پھر آپ نے شادی فرمائی، اپنی صاحبزادی جناب رقیہ کا نکاح کیا جناب عثمان کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ تو غزوہ بدر میں مشغول ہیں، جناب عثمان نہیں تو جناب رقیہ کی ڈیتھ ہوگی، فوت ہوگی۔ پھر عثمان روتے ہیں، اتنا روتے ہیں جناب عثمان کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں عثمان کیوں اتنا روتے ہو، اللہ کو اور بندوبست کر دے گا، تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ عثمان کہتے ہیں میں صرف یہ نہیں رو رہا میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں روتا اس لیے ہوں میرا خاندان نبوت سے رشتہ کٹ گیا۔ پھر امام الانبیاء نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح بھی جناب عثمان سے کیا۔ جناب ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں تو رسول پاک تشریف لے گئے تو کہنے لگے عثمان میرے پر اور کوئی بیٹی نہیں، چھوٹی بیٹی فاطمہ کی میں نے شادی کر دی ہوئی ہے، اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے ساتھ نکاح کرتا۔ ذوالنورین عثمان کو بھی آج گالیاں دی جاتی ہیں بازاروں میں، جناب عثمان پر تان کیا جاتا ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، ان کا ایمان ڈسکرس کرنے کے لیے
مجلسیں اور ذاکر آتے ہیں دوسرے شہروں سے اور ہم مجمع میں سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، بعد میں ٹوٹیاں کھا کر سبیل کا شربت پی کر، جو پہلے گھوڑے نے پیا ہوتا ہے پھر مولوی صاحب پیتے ہیں، رانا چھڑ دے گھر آ جانے جا، پھر رانے ساری رات میں رالا مگ دیا رہی ہیں، پتہ نہیں گھوڑے نے چاہ کے پیا نا تمہیں شربت رالا ہی مگ رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم غور کریں مسائل کی طرف۔ مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اور میں فرشتہ ہوں پتر کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، قال کذالک، کہا بات اسی طرح ہی ہے، قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس، ہم جو تجھے بیٹا دیں گے اس کو اپنی الوہیت کی علامت و نشانی بنائیں گے لوگوں کے لیے بھی، اور وہ رحمت منا، میری طرف سے شفقت اور پیار اور رحمت ہوگی کہ مریم کو ہم نے خامد کے بغیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر ہم نے زندگی بخشی اور ہم نے ان کو ولادت۔ وکان امرا مقضیہ، یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہوا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، ایسے انہیں وہ کہہ کے چلے گئے۔ آگے پھر ہم سبق بڑا شاندار ہے جو ہم پڑھیں گے۔ جب وہ ماں بننا شروع ہو گئی، وضع حمل کا وقت آیا، مریم پریشان، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں، خاندان نبوت کے ساتھ میرے رشتے، میری پرورش کرنے والے کون، میرے بھائی کون، میرے رشتے دادے کیا، اور میرے گھر جو معاملہ ہونے لگا ہے، نہ میں نے گناہ کیا ہے نہ میں نے بیاہ کیا ہے، تو کیا کروں؟ آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں کو رخ کر گئی۔ پھر جو جملے وہ بولتی رہی اس کو میرے رب نے قرآن بنا کے اور قرآن کی عبادت بنا کر ہم تک بات پہنچائی۔ انشاءاللہ وہ کل پڑھیں۔ ارشاد ہوتا ہے جی فخرج علی قومہ من المحراب، جناب زکریا علیہ السلام اپنی قوم پر تشریف لائے محراب سے، عبادت خانے سے، خلوت سے، فاوحى الیہم، تو انہوں نے اشارہ کیا ان کی طرف، ان سبحوا بکرۃ و عشیہ، تسبیحات پڑھو اللہ تعالیٰ کی پہلے پیر پچھلے پیر، یہ تسبیحات آپ پڑھو، اللہ کی پاکیزگیاں بیان کرو۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وہ سارا فرق نکالنے کے بعد یحییٰ پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، سسٹم آیا، یحییٰ کہا کتاب کو تورات کو قوت سے تھام لو، وآتیناہ الحکم صبیہ، ارشاد ہوتا ہے ہم نے ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی بچپنے میں، وحنانا من لدنا، اور ہماری طرف سے وہ شفقت پیار کرنے والے تھے، وزکاۃ، اور وہ پاک باز تھا، وکانا تقیہ، اور بہت بچنے والا تھا گناہوں سے، وبرم بوالدیہ، اور وہ شفقت پیار کرنے والا تھا اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارا عصیہ، اور نہ وہ جبر سرکش تھا، نہ وہ نافرمانی کرنے والا تھا، وسلام علیہ، اور سلامتی ہو اس پہ یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیا گیا، و یوم یموت، جس دن وہ فوت ہوگا، و یوم یبعث حیا، جس دن وہ زندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کرو تذکر کرو اس کتاب میں لکھا ہوا جو مریم کا ہے، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب انہوں نے اختیار کیا اپنے گھر سے، اپنے گھر میں شرقی جانب کو اپنے خلوت خانے کے لیے، فاتخذت من دونہم حجابا، انہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے پردہ حائل کر لیا، فارسلنا الیہا روحنا، اللہ فرماتے ہم نے اس کی طرف مریم کی طرف ہم نے اپنا روح بھیجا، یعنی اپنا روح الامین فرشتہ بھیجا، فتمثل لہا بشرا سویا، پس اس نے ایک مماثلت اختیار کی سالم بشر کی، یعنی بشری شکل میں وہ فرشتہ روح الامین وہاں پہنچے۔ قالت، تو جناب مریم نے کہا، انی اعوذ بالرحمن منک، بے شک میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی تیرے سے بچنے کے لیے، ان کنت تقیہ، اگر تو واقعتاً متقی پرہیزگار ہے تو ادھر تیرا کیا کام؟ قال انما انا رسول ربک، اس نے کہا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، ایلچی ہوں، سفیر ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے عطا کروں پاک باز بچہ بیٹا، اس کا یعنی پیغام دینے کو۔ قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے غلام بچہ بیٹا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا، چھوا نہیں، ولم اکو بغیہ، نہ میں بازاری عورت ہوں، معاذ اللہ۔ قال کذالک، فرمایا بالکل بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہی ہو۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے، هو علی حین، ایسے کرنا میرے لیے آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس بچے کی ولادت کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اللہ کی قدرت کی، وَرَحْمَةً مِنَّا، میری طرف سے خاندان اس آل عمران پر مریم پر رحمت و شفقت ہوگی، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ مریم کو پیغام جناب جبرائیل روح الامین انسانی وجود میں یہ پیغام دے کر غائب ہو گئے، چلے گئے۔